اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کا مینہ برسا دیا تھا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت دو کام کر رہے تھے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہے۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنے تیر اتر گئے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک بھی گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور حلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا، لیکن وہ کون ہے؟ ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا، میری بات غور سے سن لے محمد، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اسے میں اس وقت کے لیے موٹا تازہ کر رہا ہوں جب تم قریش کو پھر کبھی جنگ کے لیے للکارو گے۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گا۔ ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کا فرض سونپا۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جسے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ گیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑ سوار دوڑتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا آ رہا ہے ابی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے اور میرے قریب آنے دینا۔ مورخین ابن حشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ سنبھل جا محمد، ابی آ گیا ہے، یہ دیکھ میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو تمہیں دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تین چار نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے رستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی ہوٹ تھی۔ اس کی زنجیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برچی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ آگے آ جا ابی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کر روکا اور طنزیہ کہکہ لگایا۔ اسے شاید پورا یقین تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار بھی نیام میں تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر۔ اس نے ابھی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر اس پر برچھی کا وار کیا اور وہ بار بار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی کی یعنی اس کے دائیں کندھے پر ہنسلی کی ہڈی سے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابئی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کے دوسری طرف گرا اور اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔ قریش کے کچھ آدمیوں نے اس کے زخم دیکھے تو اسے تسلی دی کہ اسے کسی نے قتل نہیں کیا، زخم بالکل معمولی ہے، لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے اپنے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤں گا۔ محرخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابئی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر صرف تھوک دیتے تو بھی میں زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ابئی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابئی مر گیا۔ خالد کو آج 4 برس بعد وہ وقت کل کی بات کی طرح یاد آ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوف زدہ ہیں۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خون ریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا، کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہیں اور وہ زندہ سلامت ہیں، یہ آخری خون کا قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینے کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کے نیچے کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک خون زمین لال ہو گئی تھی، کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کرا رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادے قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیروں کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ رضی اللہ عنہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے اور اس وقت یہ دیکھا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔